ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ اپنے پاک نام کی بابرکت مجلس میں ہم گناہگاروں کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے۔ آج کی ہماری جو نشست ہے وہ پچھلی نشست کا تتمہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھیں، اسی کا تسلسل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَأَحْسِنُوا فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر جواب دو، اور اگر بہتر جواب نہ دے سکو تو کم از کم اتنا تو جواب دو جتنا تمہیں سلام کیا گیا تھا یا جیسا تمہیں سلام کیا گیا تھا۔ یہاں پہ کئی ساری باتیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ سلام کا ایک عمومی مطلب یہ ہے کہ مخاطب کے لیے اچھے جذبات کا اظہار کرنا۔ تو پابند کیا گیا ہے کہ جب تمہارے لیے کوئی اچھے جذبات کا اظہار کرے تو تم اس سے بھی اچھے جذبات کا اظہار کرو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو ضرور کرو کہ جتنے اچھے جذبات کا اظہار اس نے کیا ہے اس کے برابر جذبات کا اظہار تمہارا بھی ہو۔ لیکن بطور خاص یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ جذبات کے اظہار میں تمہارا ذوق یا تمہارے معاشرے کا ذوق معتبر نہیں ہے۔ جی مثلا لوگوں کے خیال میں بہتر سے بہتر اظہار کے طریقے ہو سکتے ہیں، اور بہتر سے بہتر کے دو تصورات ہوتے ہیں، اچھے الفاظ، اور ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ الفاظ اچھے ہوں یا برے ہوں، کسی شخص کے خیال میں جو فرد یا طبقہ سب سے اعلیٰ ہے تو اس کے الفاظ چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، چونکہ اس کے خیال میں وہ اعلیٰ طبقہ ہے تو اس کے الفاظ اس کے نزدیک معیار ہوں گے۔ مثلا بدقسمتی سے ہمارے بہت سے ایسے احباب کے جو مغرب زدہ ہیں، مغرب سے متاثر ہیں، تو ان کے نزدیک سلام کا سب سے اچھا طریقہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ گڈ مارننگ کہا جائے۔ اب دنیا شارٹ کٹ کی طرف جا رہی ہے تو گڈ مارننگ سے مارننگ، اچھا جو لوگ یہ نہیں کہتے وہ ایک دوسری بیماری میں مبتلا ہیں، وہ احساس کمتری میں مبتلا ہیں۔ مثلا ان کے سامنے کسی شخص نے کسی کو السلام علیکم کہا اور درود شریف پڑھیے۔ شروع کریں؟ چلیں۔ ایک شخص کے سامنے
کسی شخص نے دوسرے کو سلام کیا اور کہا کہ السلام علیکم، دوسرے نے جواب دیا، تو اسی لمحے ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا کہ مارننگ. تو بدنصیبی یہ ہے کہ جو ابھی تک اس خوش نصیبی کا متحمل تھا کہ گڈ مارننگ کو اختیار نہیں کر رہا تھا، سلام ہی کر رہا تھا، بدنصیبی یہ ہے کہ اس کے نزدیک ذہنی برتری مارننگ والے کی. کیا بات ہے یار، بھائی یار ساتھیوں کو روک دو یا بھیج دو. السلام علیکم کہا تو دیسی انداز ہے، مولویوں کا انداز ہے، مارننگ گل ہوئی نا. تو بے شک ہم اپنی زبان سے نہیں کہتے، لیکن جو دل میں ہے وہ پھوٹ پھوٹ کے باہر آتا ہے نا، تو پھر اسی کو کاپی کیا جاتا ہے. مارننگ، پھر ہیلو، پھر ہائے، ہو آر یو کا مخفف. تو شتر بے مہار نہیں ہے ہمارا معاشرہ، الحمدللہ. ہم ایک ذات کے پابند ہیں، اور ایک ذات کا پابند ہونا ہمیں ہزاروں کے سامنے جھکنے سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے سامنے نہیں جھکیں گے تو ہزاروں کے سامنے جھکنا پڑے گا. حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ جو ہمارے دادا پیر ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ نسبت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا نسبت محبت کو کہتے ہیں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ تصوف کا خلاصہ 2 جملے ہیں، پورے تصوف کا خلاصہ. فرمایا کہ اتباع اور محبت، اتباع اور محبت، غیر مشروط اتباع. پھر آگے چل کے حضرت اسی تسلسل میں فرماتے ہیں کہ اتباع بھی نہیں، صرف محبت. تو بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو عقل کل کامل سمجھتا ہے نا، لیکن معاشرے میں بعض چیزوں پہ غور کریں تو بہت اچھے سے سمجھ میں آتی. محبت اس کو کہتے ہیں کہ جب آدمی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو محبوب کے کہے بغیر یہ چاہتا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ محبوب کی پسند کیا ہے، بس پھر مجھے اس میں فنا ہونا ہے. شدید گرمی ہے لیکن محبوب کو جینز کی پینٹ پسند ہے نا، تو اسے محبت کرنے والا وہ پہنے گا اور اس کو گرمی نہیں لگے گی. کہتے ہیں نا کہ اتباع میں کیا رکھا ہے، اگر نہیں رکھا تو کیوں مرے جا رہے ہو. ڈھیلا ڈھالا لباس باعث راحت ہوتا ہے نا، پینٹ میں تو آدمی پھنسا ہوا ہوتا ہے، لیکن چونکہ جس کی محبت دل میں رچ بس گئی ہے نا، وہ پینٹ کو پسند کرتا ہے. تو مجھے اس نام نہاد راحت سے وہ پھنسنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ حضرت نے فرمایا کہ کوئی تو بات ہے نا کہ اس فاقے میں بھی یہ لوگ خوش ہیں، کسی کی تو محبت ہے نا ان کے دل میں، اور جس کی محبت ہے پھر اسی کا ہے. تو پھر دین اتنا سستا ہے، اتنا گیا گزرا ہے کہ ساری زندگی کھڑے ہو کے موتنے والوں کی پیروی میں گزار دو اور یہ کہو کہ جنت کے ہم مالک ہیں. اتنی فارغ جنت، سب کچھ برداشت ہے، میرے حبیب کو اور اس کی سنتوں کو نظر انداز کرنا برداشت نہیں. المرء مع من احب، پیر طریقت شیخ الحدیث مسند حدیث پہ بیٹھ کر اگر یہود و نصارہ کی محبت رکھتا ہے تو قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا. ہمارے بہت اچھے ساتھی جب خوشی کا موقع آتا ہے تو 3 پیس سوٹ سلواتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہاں ناجائز لکھا. بھائی غلطی ہو گئی، یہاں لکھا ہے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. کیا بحث کرنی، خوشی کے موقع پہ اپنے آقا کا نہ ہوا تو کس کا ہوگا. تو
لائن لگی ہوئی ہے. یہاں پہ ابھی اعلان ہونا کہ نیچے امریکن قونصلیٹ یا برطانوی سفارت خانے کا نمائندہ ہے کہ جی خانقاہ میں جتنے لوگ ہیں تو ہم ان سب کے لیے برطانیہ کے امریکہ کے ویزے جاری کرتے ہیں, تو بلا مبالغہ ایک بھی یہاں باقی نہیں رہے گا. یہ ہماری دین سے محبت ہے. پھر کہتے ہیں کہ بدر کی نصرت کیوں نہیں اترتی. حالانکہ وہاں پہ جو صورتحال ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی ابتر ہے. مجھے بتایا کہ عمومی اعتبار سے وہاں پہ جو گھر ہوتے ہیں کمرہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کمرے میں بیڈ ہے نا, بس بیڈ کے اطراف میں ایک آدمی چل پھر سکتا ہے, بس اتنا بڑا ہوتا ہے. واش روم کے اندر پانی نہیں ہوتا. لوگ آ کے کہتے ہیں کہ وظیفہ بتائیں. آپ کو حیرت نہیں ہو رہی, اس لیے کہ مجھے حیرت ہے کہ آپ کو کیوں حیرت نہیں ہو رہی. پانی کے بغیر کیسے پاکی حاصل کریں گے؟ بولتے نہیں. کیسے پاکی حاصل کریں گے؟ پاکی حاصل نہیں ہوگی تو خدا کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ مرے جا رہے ہیں. تو یہ معاشرے کی وہ تکلیف دہ صورتیں ہیں. ویزا لگنے کے لیے اپلائی کیا تو انٹرویو کا ٹائم تھا, تو میں یہ عمومی بات بتا رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ بہن بیٹیاں جب بڑی ہوتی ہیں تو گھر میں ماؤں کو یا والد کو دیکھتی ہیں تو انہی افکار میں ان کی ذہن سازی ہوتی ہے نا. اگر بیٹی کی ذہن سازی یا بیٹی کا ایمان ایسا بنا ہے کہ دودھ میں اگر پانی ڈالیں گے تو خدا دیکھ رہا ہے, تو عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوگا نا. تو آج کل کیا ہو رہا ہے, تو اپلائی کرنے والے کی داڑھی تھی تو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ریفیوز ہو جائے, تو لڑکی نے کہا داڑھی کٹوا دیں. یہ مزاج ہے. اور یہ لڑکی کی بات نہیں, ہم سب اس میں شامل ہیں نا. مثلا میں نے اپنے خیال میں ایک بڑا دینی ادارہ بنا رکھا ہے, میں نام نہاد پیر طریقت بھی کہلواتا ہوں, مفتی بھی, سب کچھ کہلواتا ہوں نا. اپنی گفتگو میں سود کی مذمت بھی کرتا ہوں, لیکن میرے سامنے سود کا کام کرنے والا اگر ہدیہ لے کر آتا ہے, مجھے پتا ہے کہ ابھی مارکیٹ میں بیٹھا ہوا اس نے اتنے سود سے اتنا پیسہ کمایا, تو میں خاموشی سے جیب میں رکھ لوں گا. تو میں جیب میں رکھ لوں گا, تو آپ سب جانتے ہیں نا کہ ہم سب جیب میں رکھتے ہیں, تو پھر کیا پاکیزگی ہوگی. فلاں جماعت جو ہے وہ دین کے خلاف ہے, منہ سے جھاگ نکلتی ہے, اسی جماعت کا فرد چندہ لے کے آتا خاموشی سے رکھ لیتے ہیں. تو یہ کردار کے غازی ہو, پھر یہ محمد ابن قاسم پیدا ہوں گے. کسی سے کیا گلہ کرنا. جب رہنما ایسے ہوں گے تو پھر پیروی کرنے والے بھی تو ویسے ہی ہوں گے نا. اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے بنے گا کیا. چلے ہم تو جیسے تیسے سروائیو کر جائیں گے, ہمارے بچوں کا کیا بنے گا. بچہ جس کے ہاں پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی تربیت کرے. بقدر تربیت اس کو راہ راست پہ رکھنا اس پر لازم ہوتا, اس میں کوتاہی کرے گا تو آخرت میں جواب دہی ہوگی. وہاں گیا, وہاں کسی گوری سے شادی کر لی, بچے ہوئے, جب خود ایمان پہ مضبوط نہیں تو بیوی کو کیسے ایمان پہ لائے گا. تو وہ جو بچے جب بڑے ہوں گے, بڑے ہو کر عیسائی ہوں گے, تو ان کا بوجھ ان کے باپ پر ہوگا. ایک صاحب کہنے لگے کہ بیٹی نے انگلینڈ جانا ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں. میں نے کہا آپ استخارہ کر لیں. کہتے جی استخارہ نہیں کرنا. معلوم ہے کیوں؟ کہ منع ہو گیا تو رکنا پڑے گا. یہ پھر کیا پیچھے رہ گیا.
پھر کسی دوسرے سے کیا گلہ کر. مجھے بتایا ہمارے ایک بہت ہی ذمہ دار ساتھی ہیں، انہوں نے کہ ان کے کافی عزیز و اقارب یورپ میں رہتے ہیں، کہنے لگے کہ وہاں پہ چونکہ تعلیمی اخراجات حکومت برداشت کرتی ہے ہر بچے کے، تو حکومت اپنا استحقاق سمجھتی ہے کہ جو ہمارا آئین ہے، جو ہمارا قانون ہے، اگر اس سے ذرا بھی تم منحرف ہوئے تو اس بچے کو ہم تم سے چھین لیں گے، چاہے یہ تمہارا نسبی بچہ ہی کیوں نہ ہو، اور اس وقت تک اپنے پاس رکھیں گے جب تک ہمارے ضابطے کے مطابق یہ باشعور نہ ہو جائے، یعنی 18 سال کا نہ ہو جائے. کسی گھر میں اگر کسی کے والدین نے چھوٹے بچے کو ڈانٹ دیا اور بچے نے اسکول میں یا ویسے جا کر کے شکایت کر دی کہ مجھے میرے ماں باپ نے ڈانٹا ہے، تو متعلقہ ادارے کے لوگ آئیں گے، گھر والوں کو بتائیں گے کہ آپ نے ڈانٹا، جس کی آپ کو اجازت نہیں تھی، اس بچے کو لے جائیں گے اور 18 سال اپنے ماحول میں رکھیں گے. بچہ ہو یا بچی ہو، 18 سال اس کو اپنے پاس رکھیں گے. اور یہ پتہ ہے لوگوں کو. اب ایک بچی جو 18 سال عیسائی ماحول میں، غیر اسلامی ماحول میں گزارے گی، تو اس کے پلے ایمان نامی کیا چیز رہے گی؟ افسوس تو یہ کہ ان سب چیزوں کا پتہ ہے تب بھی بھاگے جا رہے ہیں. یہ محبت ہے. آج کہتے ہیں میں مدینے چلنے ہیں، بہت اچھی بات ہے، 5 اسٹار ہوٹل بن گئے نا. حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی بتاتے ہیں کہ ہم مدینہ پاک حاضر ہوئے تو جیسے ہی آثار مدینہ دکھے، حضرت سواری سے اترے، جوتے سائڈ پہ کیے اور ننگے پاؤں دیوانہ وار گنبد شریف کی طرف چلے. فرماتے ہیں کہ کتنے میل پیدل چلے، اتنی سنگلاخ وادیاں تھیں پہاڑ کے، پاؤں خون سے تربتر ہو گئے. ہم منت کر کر کے تھک گئے کہ نہیں، تمہیں کیا معلوم کہ مجھے کیا دکھائی دے رہا ہے. اس کو محبت کہتے ہیں. پھروں تو ساتھ تیرے سگانے حرم کے پھروں، اس کو مدینہ، یہ محبت ہے. آج ایک آدمی، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، غنیمت ہے، لیکن یہ ہے کہ قربانی ان کی ہے کہ جنہوں نے مشقت کے زمانے میں وہاں کی بھوک برداشت کی، صرف سرکار کی محبت. ٹھیک ہے نا؟ یہ محبت ہے کہ پھر رات کو اٹھنا دشوار نہ ہو، کہ محبوب یہ چاہتا ہے کہ والناس نیام. اس کو محبت کہتے ہیں. جو ہمارا جو ہے بس یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے تو بات بن جائے گی، ورنہ پلے کچھ نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ برتری کا احساس اتنا ہے کہ ہم مومن ہیں. کیسے مومن ہو؟ ابھی بولی لگے تو لگ پتہ جائے گا کتنے میں بکتے ہو. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. تو فرمایا کہ اصل محبت ہے. جب محبت ہوتی ہے سچی تو پھر آدمی تلاش کرتا ہے، معلوم کرتا ہے کہ محبوب کی چاہت کیا ہے، وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے. چنانچہ کسی نے آ کر نہیں کہا کہ تم ایسا کرو. تو جن سے محبت ہے ہم سلام ان کے انداز میں کرتے ہیں، مارننگ. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر وہ لوگ کہ جو بظاہر اپنے آپ کو دیندار کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے دین سے بیزار ہوتے ہیں. ٹوپی اور چہرہ کا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ سینما میں جائیں تو وہاں بھی بات چل جائے ٹوپی جیب میں،
اور باہر آئیں تو پھر وہ دیندار کے دیندار. تو انہیں لفظ السلام پریشان کرتا ہے، مارننگ سے انہیں راحت ہوتی ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں وہ پریشان ہوتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات ہو تو خوش ہو جاتے ہیں. اس آئینے میں دیکھیں، اس اسٹینڈرڈ پہ چیک کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس بات پہ ہمیں خوشی ہوتی ہے. انہوں نے نہیں کہا ہم بات کریں گے تو کندھے اچکا کے بات کریں گے. وہ آئی ڈونٹ نو میں ٹی کو کھا جاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو. تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، جو تیرگی میرے نام ایسے ہمیں. اور ادھر صورتحال لے کے کہہ کے تھک گئے کہ اشہد اللہ الہ میں نون یہ مخفی ہے، ماننا ہی نہیں. بابا جی نے اشہد ان لا الہ کہنا. بھائی یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اسی کو محبت کہتے ہیں. تمہیں کچھ دکھائی دے، ہم کہیں کہ اس کو نہیں دیکھنا تو نہیں دیکھنا. نون دکھائی دے رہا ہے، ہم نے کہا کہ اس کی ادائیگی میں اس کا ظہور نہیں ہوگا تو حضور ہم دیکھتے ہوئے بھی کہیں گے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ دین ہے، یہ محبت ہے. یہ کیسی محبت ہے کہ جس میں آغاز سب سے پہلے محبوب کی سنت کو ذبح کر کے کیا جاتا ہے. چلیں خود جو بےہودگی کر لی سو کر لی، اپنی اولاد پہ تو رحم کھائیں. ایسی تکلیف دہ مثالیں ہیں کہ جو بچے وہاں پہ بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ بیٹا یا بیٹی جو بڑا ہو گیا ہے وہ اب شادی کے لیے بچی غیر مسلم کے ساتھ کرنا چاہ رہی ہے، تم روک نہیں سکتے. یہ سب سننے کے بعد وہیں کھڑے ہیں ہم، بس یہ دعا کر دیں کہ انگلینڈ کا ویزا لگ جائے. بات انگلینڈ کے ویزے کی نہیں ہے اس وقت، بات یہ بھی نہیں کہ ویزا صحیح ہے. بات یہ ہے کہ اصرار کیوں ہے. وہاں جا کے برتن دھونے پڑیں گے، وائپر سے صفائی کرنی پڑے گی، پخانہ صاف کرنا پڑے گا. وہاں جو جابز ملتی ہیں ان جابز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں لوگ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، تو ان بوڑھوں کو سنبھالنے کے لیے انہیں کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو انہیں آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی، آپ نے یہ کرنا ہے کہ فلاں جو بوڑھا ہے وہ اولڈ ہاؤس میں جو رہتا ہے فلاں دن جا کر آپ نے اتنے گھنٹے گزارنے ہیں. تو بستر پہ پاخانہ نکل جاتا، آپ نے وہ صاف کرنا ہے. ٹھیک ہے جی میں تیار. بھئی کیا وجہ ہے کہ پاخانہ صاف کر رہے ہو تم؟ یہ وہ محبت ہے جو سب کچھ کروا رہی ہے. یہاں پخانہ صاف کر کے بھنگی بنے اور یہاں پہ صفائی کر کے مولانا یوسف ولی بنے. یہ فرق ہوتا ہے. خدا کے لیے گندگی صاف کرو گے تو خدا پاکیزگی کے معراج عطا فرمائیں گے. یورپ کے لیے گندگی صاف کرو گے تو بھنگی بنو گے. ادھر بھی محبت تھی، ادھر بھی محبت ہے. یہاں قائد ہیں، قائد اس کو کہتے ہیں. اس کو نہیں کہتے کہ مجھ سے اختلاف کیا تو جہنم میں چلا گیا. نہیں، آنے والا ان پڑھ ہے، کچھ نہیں آتا. ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں ہیں. صفائی کرنے والوں نے ہڑتال کر دی. وہ شخص کہ جس کے وجود سے صحابہ کی خوشبو آتی تھی، اس کا بیٹا اٹھتا ہے اور پرات سر پہ رکھتا ہے، سب کی گندگی اٹھا کے باہر پھینک کے آتا ہے. کیوں؟ کہ یہ سب اس رب کی محبت میں آئے ہیں جس کی محبت میں میں فنا ہوں. مولانا یوسف صاحب نے بھی میری طرح ہم سب کی طرح انہی مدرسوں میں پڑھا ہے. تو فرق کیا ہے؟ انہوں نے بھی یہی بخاری، یہی مسلم سب کچھ پڑھی، انہوں نے بھی یہی کلمہ پڑھا. عشق کس کو کہتے ہیں؟
میں وہ ہاسپٹل کے ڈاکٹر تھے MS ڈاکٹر منیر صاحب, وہ میرے محسن بھی ہیں, اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سنِ وصال کیا ہے؟ کتنے سال بنتے ہیں؟ سے زیادہ 64 سال, 62 سے 64 سال, 63 سال پرانی بات ہے. محبت کس کو کہتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں. آخری دن ہے حضرت کا اس دنیا میں. ڈاکٹر منیر صاحب بہت بڑے آدمی تھے, دنیاوی اعتبار سے بھی تبلیغ سے منسلک تھے. حضرت کی طبیعت بہت خراب تھی, ڈاکٹروں نے منع کیا کہ آپ بیان نہ کریں, مگر وہ ظاہر ہے کہ ایک جنون سوار تھا کہ زندگی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا, تو اسی کے لیے اس کو صرف کرنا ہے. تو اس خرابی کے باوجود, طبیعت کی خرابی کے باوجود حضرت تشریف لائے, بیان شروع کیا. تو ڈاکٹر منیر صاحب بالکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے, تو چادر تھی بڑی سی ان کے پاس. حضرت بیان فرما رہے تھے, 2-4 دفعہ طبیعت خراب ہوئی, سنبھلی کہ اچانک محسوس ہوا کہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی. تو یوں محسوس ہوا جیسے قے آنے لگی. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی وہ قے آئی تو وہ ڈاکٹر منیر صاحب شاید پہلے سے, چونکہ ڈاکٹر بھی تھے تو انہوں نے چادر کی 2-3 تہ کر رکھی تھی. جیسے ہی وہ قے آئی تو انہوں نے فوراً یوں کپڑا آگے کر دیا, وہ ساری خون کی قے اس کپڑے میں آ گئی. ٹھیک, محبت کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے, پیٹ کی تکلیف ہوئی. تو مولانا محمود حسن صاحب عام طالب علم تھے, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تاریخ اسلام میں 2 استاد ہیں کہ جن کو ایسے اعلیٰ درجے کے شاگرد ملے, ایک امام بخاری, ایک مولانا محمود حسن صاحب. کہ ہر شخص اپنی جگہ انقلاب تھا. تو بیمار ہوئے, وہ ظاہر ہے کہ مرض بڑھتا گیا تو اتنی نقاہت ہو گئی کہ اپنی جگہ سے اٹھنا دشوار ہوا. تو پھر وہ حاجت ہوئی تو کہا کہ مولوی محمود, یہ مجھے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا. میں نیچے بیٹھا ہوں تو حضرت چارپائی پہ تشریف فرما تھے, میں پورا منظر میرے سامنے. تو فرمایا کہ مولوی محمود کہ جی حضرت, بھائی وہ تو اب تو مجھ سے اٹھا نہیں جاتا, تو یہاں ہی کوئی پردہ سا کر دیں. تو پردہ کر دیا. تو حضرت فارغ ہوئے. فارغ ہونے کے بعد حضرت ایک طرف کو ہٹے, اپنا سطر جو ہے وہ مستور کیا, تو بلایا. تو فرمایا کہ مولوی محمود کسی بھنگی کو لاؤ, بھئی یہ جو, تاکہ اس کو صاف کریں. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 تمہیدیں اس موقع پر سنائیں. ایک تو یہ فرمایا کہ محبت میں سب سے پاکیزہ جو تصور محبت ہے وہ ماں اور چھوٹے بچے کا ہے, اس سے سچی محبت کوئی نہیں ہوتی. تو سب سے سچی محبت میں بھی ماں جب بچے کا پاخانہ صاف کرتی ہے تو 2 کام کرتی ہے. ایک تو پاخانے پہ راکھ ڈال دیتی, اور دوسرا ہاتھ سے نہیں کرتی, جھاڑو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو معاونت کے لیے ملا پھر صاف کرتی. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ تو حضرت بیٹھے, اب اسی تسلسل میں آئیے. تو کہا کہ مولوی محمود کسی بھنگی کو بلاؤ. تو حضرت مولانا محمود حسن صاحب نے جواب بعد میں دیا, بغیر جھاڑو کے, بغیر راکھ ڈالے, دونوں ہاتھوں سے یوں اٹھایا اور پھر کہا کہ حضرت محمود کے ہوتے ہوئے بھنگی کی کیا ضرورت ہے. آگے سنی, منظر دیکھیں. میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ مولوی محمود کے ہاتھ یوں تھے, حضرت نانوتوی کے ہاتھ یوں تھے. وہ لمحہ تھا کہ محمود سے شیخ العالم شیخ الہند بنے. یہ محبت ہوتی ہے. درود شریف پڑھیے گا. تو جیسے ہی حضرت کو قے آئی تو انہوں نے چادر سامنے کر دی, وہ خون کی قے تھی.
تو وہ ساری کی ساری انہوں نے لپیٹ لی. تو باہر آ کے دھو دی اور گھر چلے گئے. بات ختم ہو گئی. اس میں کون سی بات؟ 64 سال ہو گئے ہیں، خون سمیت وہ چادر آج بھی انہوں نے گھر میں رکھی ہوئی. یہ محبت ہے کہ جب عیب بھی خوبی نظر آنے لگے تو عیب کی نسبت تو اللہ والوں کی طرف نہیں ہوتی نا. جب ناگوار چیز بھی خوبی محسوس ہونے لگے تو سمجھیں کہ اب محبت ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو بھئی شدید گرمی میں پینٹ کی آپ کو گرمی محسوس نہیں ہوتی، کھلے کپڑوں کے مقابلے میں جو پھنسے ہوئے آپ کو پھنسنا محسوس نہیں ہوتا. تو یہ کیا چیز ہے جو ناگواری کو پسندیدہ بنا رہی ہے؟ اسی کو محبت کہتے ہیں. بس یہی خدا سے کر کے دیکھیے اور پھر دیکھیے. سمجھ رہے؟ خدا کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے. ہمارے لاہور میں ایک ساتھی ہیں بھائی ندیم صاحب. ساتھیوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ اسے اتنی اہمیت کیوں دیتا ہے. ماشاءاللہ وہ صاحب ثروت ہیں، امیر و کبیر ہیں، اللہ اور برکت دے. تو اللہ کسی محتاج کا محتاج نہ کرے، اپنا محتاج رکھے، اللہ ان کو اور زیادہ عطا فرمائے. تو میں جو انہیں ترجیح دیتا ہوں اس کے کچھ اسباب ہیں. ایک سبب یہ ہے کہ پورا سال ان کی اشراق فوت نہیں ہوتی. کوئی ولی ہاتھ اٹھا کے کہے کہ اس کی فوت نہیں ہوتی، ایک دنیا دار آدمی. اور جو گھر ہے اس میں تہجد فوت نہیں ہوتی، مسجد میں اشراق پورا سال بشمول رمضان کے. رمضان شریف میں تو سونا واجب ہوتا ہے نا آپ لوگوں کے خیال میں. رمضان شریف میں بھی اشراق ان کی خزاں. دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے حالات جب خراب ہوئے تو وہ پھر مشورہ کرنے لگے کہ مجھے اپنا کاروبار کہیں باہر سیٹ کرنا ہے. وہی وہ اس بات میں ایک بات رہ گئی کہ وہ جو خون والی چادر تھی وہ پاک ہے یا نہیں. تو بھائی اگر کسی کو اس پہ اشکال و اعتراض ہے تو میں اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں. میں نے ایک محبت کے ایک رخ کے حوالے سے مثال دی تھی، تو میں تو بحث کرنے کے لیے نہیں بیٹھا نا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ محبت کسی کہتے ہیں جب ناگوار امور بھی گوارا محسوس ہونے لگیں تو سمجھیں کہ اب محبت ہو گئی. تو انہوں نے پھر ان کے ذہن میں کئی سارے آپشن تھے کہ انگلینڈ چلا جاؤں یا امریکہ چلا جاؤں یا ترکی چلا جاؤں یا کینیڈا چلا جاؤں. تو لوگوں سے مشورہ کیا ہوگا تو کہا گیا کہ آپ ترکی چلے جائیں. وہ ترکی چلے گئے. ماشاءاللہ اللہ نے وسعت دی ہے تو وہاں جا کے انہیں ملازمت نہیں کرنی تھی، اپنا کام کرنا تھا. تو ظاہر ہے کہ ان ممالک میں اگر کوئی بھاری انویسٹمنٹ لے کر آئے تو یہ بہت قدر کرتے ہیں، تو پورے مواقع دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. تو کچھ دن کے بعد وہ واپس آ گئے. تو پوچھا گیا کہ آپ گئے تھے اور مواقع بھی تھے، حکومت بھی، قانون بھی، نظام بھی آپ کو سپورٹ کر رہا تھا، آپ کیوں نہیں رہے؟ کہ لگے وہاں جا کر کے جب میں نے معاشرے کی صورتحال دیکھی تو میں نے محسوس کیا کہ یہ میرے یہاں آنے کا وقت نہیں، یہاں سے واپس جانے کا وقت ہے. میری بیٹیاں بڑی ہیں، وہ اس معاشرے کے منفی اثرات سے جو متاثر ہو سکتی ہیں تو میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں. یہاں ابھی لائن لگائیے کہ کینیڈا کا ویزا ملتا ہے تو مجھ جیسے نام نہاد مفتی سب سے آگے ہوں گے، جی مینوں چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بس یہ ہے کہ پھر اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ میں ذکر بھی کر رہا ہوں اور میں بیعت بھی کر رہا ہوں، اور لیکن میری سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے. مجھے اگر کسی شادی میں جانا ہے تو پھر میں باوجود مومن ہونے کے اس لباس کے بجائے کوشش کروں گا دوسرا لباس پہن کے جاؤں. اور اس میں یہ ہوگا کہ میرے پیش نظر یہ نہیں کہ مولانا تقی عثمانی صاحب میری تحسین کریں، وہ تو ویسے ہی میں نے ان کا معاملہ رکھا ہوا. میرے پیش نظر ہوگا کہ معاشرے والے میری تحسین کریں. کیا بات، 3 پیس پہنا، مزہ آ گیا. بس کوئی اور بھی تو دیکھ رہا ہے نا.
1000 لوگوں کی گیدرنگ ہے، کوئی میرے لیے بھی آیا؟ کسی نے میرے نبی کا لباس بھی اختیار کیا؟ تو وہ قدردان ذاتوں پر بیٹھی ہے نا، کون کر رہا ہے؟ سب کا خیال کیا، صرف اس ذات کا خیال نہیں کیا۔ اگر یہی سوال ہو گیا بھائی اتنے خوبصورت سراپا پر جس لباس کو تم سجا رہے ہو، تو یہ اتنا خوبصورت سراپا کس نے دیا ہے؟ اگر ایک آنکھ تمہاری الٹی کر دیتا تو فارغ تھے، ایک ٹانگ چھوٹی بنا دیتا تو فارغ تھے، ٹھیک ہے نا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے تمام نعمتوں کا یقینی سوال ہوگا۔ بچوں میں جو باصلاحیت ہے وہ سارے کے سارے کیمبرج اور آکسفورڈ کے حوالے ہیں، جو لنگڑا لولا ہے وہ قاری صاحب کے حوالے ہے۔ تو خدا نہیں دیکھ رہا ہے اور پھر احسان کرتے ہیں، اس سے بڑا جرم یہ کہ احسان کرتے ہیں۔ تو جو اعلیٰ ترین دماغ ہے اس کو دین کے لیے آپ وقف کیجئے، تب پتہ چلے گا کہ آپ کو دین سے محبت ہے۔ بہرحال یہ وہ ایسے مظاہر ہیں یا ایسے مضامین ہیں کہ ان میں کوئی فلسفہ نہیں ہے، ہم اپنی ذات میں غور کر کے ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو فرمائے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تم اس سے اچھا جواب دو۔ تو یہاں پہ آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ جب تمہیں کوئی مارننگ یا گڈ نہیں، یہ ہمارے دائرے ہیں، اس میں کسی کی گنجائش نہیں۔ اور ایک دوسرے کے لیے نیک تمنا کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا اہتمام فرمایا ہے۔ درود شریف پڑھیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان السلام اسم من اسماء اللہ تعالی، یہ جو سلام ہے نا یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وضعہ اللہ فی الارض، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں بھیجا ہے، اپنا نام بھیجا کہ جب تم ایک دوسرے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرو تو ہمارے نام کو استعمال کرو۔ اس نام کی جتنی صفات ہیں کہنے والے کو بھی نصیب ہوں گی، جواب دینے والوں کو بھی نصیب ہوں گی۔ اور فرمائے کہ الفاظ ہیں فَافْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ، ہم اپنا نام بھیج رہے ہیں، اس کو زمین میں پھیلا دو۔ تو مجھ جیسا احساس کمتری والا کہاں کھڑا ہوا ہے جس کو سلام سے بیزاری ہوتی ہے؟ اول تو شیطان ہمیں عادی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مغرب کے طور طریقے اپنائیں، چنانچہ معاشرتی طور پر جو انگریزی خواہ طبقہ ہے وہ تو کوشش کرتا ہے کہ ہیلو ہائے مارننگ یہ ہمارے رواج میں ہے، اور آگے ہیں وہ۔ پھر جو تھوڑے بہت رہ جاتے ہیں تو ان کو اس اندیشے کے پیش نظر دین سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی کہ تم پر مولویت کی چھاپ نہ لگے، تو جب سلام کا موقع ہے تو تم کہا کرو آداب عرض، یہ آداب۔ چنانچہ بہت سے لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں، کی حال ہے، جی آیا نو وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے لوگوں میں عصبیت اتنی رچی بسی ہوتی ہے، مثلا آبا و اجداد اگر سکھ تھے تو بھائی اسلام فرق ہے نا، حد فاصل ہے، تو وہ پھر سرداروں کا تذکرہ بھی تحسین سے کرتے ہیں کہ پردادا جی سکھ تھے۔ بڑے جاہل آدمی ہو یار تم، جہالت کی انتہا ہے۔ بھائی نرسیما راؤ انڈیا کے وزیر اعظم منخوش ہو رہے ہیں کہ جی راؤ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایمان کے بعد بھی کوئی قابل عزت تصور رہ جاتا ہے؟ سب سے اونچا تصور جو ہے عزت کا وہ ایمان۔ تو ان دائروں سے نکلنا مشکل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سب سے اچھی چیز ہم بھیج رہے ہیں، اپنا نام بھیج رہے ہیں، تو اس کے ذریعے سے سلام کیا کرو اور اس کو پھیلا دو۔
تو جب تمہیں سلام کیا جائے تو سلام بھی اس دائرے کا کہ جو دائرہ اسلام کہتا ہے، تو تمہیں تب جواب دینا ہے. یہ ویلکم اور جی آیا نو اس کا جواب نہیں دینا. تو تم کوشش کرو کہ اس سے اچھا جواب دو. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، کوئی السلام علیکم کہے تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو کم از کم اتنا ہی کہہ دو جتنا اس نے کہا تھا وعلیکم السلام. اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ ذات دیکھتی ہے کہ کون کتنا اہتمام کر رہا ہے. ہم نے کہا نا کہ سلام کا اچھا جواب دو، تو صرف یہی شمار نہیں ہوتا کہ اس نے اچھا جواب دیا، بلکہ ہر ایک پہ نمبر ملتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں. حدیث شریف میں ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا السلام علیکم. آپ نے جواب دیا اور فرمایا کہ 10. دوسرا شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے فرمایا 20. تیسرا شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے فرمایا 30. اور یہ 10، 20 اور 30 معمولی نہیں، ایک نیکی پوری کائنات کو نور سے بھر دیتی. اتنی قدر ہے. تو کیا کبھی گورے نے بھی بھائی چارے کے لیے ہمارا صلحاء کا لباس، مصنون لباس پہنا ہے؟ کبھی اس نے بھی سلام کیا ہے؟ کبھی اس نے بھی ایک دن کے لیے ٹائی چھوڑ کے ہمارا لباس پہنا؟ تو یہ کیسی بھائی چارگی جو یک طرفہ ہے؟ وہ اصل میں جو اندر جو احساس کمتری ہے نا، اس کا اظہار ہو رہا ہے. پھر اس کے لیے ایک ہی ٹائٹل رہ جاتا ہے کہ یہ مولویوں کی باتیں. تو الحمدللہ اگر مسنون استعارے مولویوں کی باتیں تو اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں ہے. سب سے بڑا سرمایہ ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی، اور وہ حدیث پاک مجھے مولانا عثمان صاحب نے اس کی یاد دہانی کروائی. ان سے گفتگو ہو رہی تھی. وہ جو پچھلی بار حدیث پاک ہم نے پڑھی اور سنی، اسی سے ملتا جلتا مضمون ہے لیکن کمال ہے. اس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ ان کے امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ ہے، باقی صحابی جتنے بھی عمل کرتے ہیں ان میں سے ہر صحابی کو عمل کا جو اجر مل رہا ہے، اتنا ہی عمل اگر حضرت عبداللہ ابن سلام کریں تو ان کو دگنا اجر ملے گا. یہ ان کا امتیاز ہے. یہاں پہ راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے. فرمایا کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا. جب تک تم صاحب ایمان نہیں ہوگے اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے. ولا تؤمنوا حتی تحابوا. اور جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے تم مومن نہیں ہو سکتے. اور فرمایا کہ میں کچھ چیزیں یہاں پہ عرض کر کے پھر اگلی بات عرض کرتا ہوں کہ عقیدے کی اصلاح کر دی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر اچھا کام کرنے والا جنت میں جائے گا. بے شک ہر اچھا کام کرنے والا اگر وہ غیر مسلم ہے تو وہ غیر مسلموں میں برا کام کرنے والے سے بہتر ہے. لیکن آخرت کا جو ویزا ہے وہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں. ساری دنیا کسی غیر مومن کے بارے میں یہ کہے کہ چونکہ بہت اچھا ہے یہ جنت میں جائے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ سب مل کر نہیں بدل سکتے. تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ. تو کسی شخص کی اچھائی سے متاثر ہو کر یہ رائے قائم کر لینا کہ یہ بھی تو اچھا کام کرتے ہیں اور لہذا یہ آخرت میں جنت میں جائیں گے، یہ بہت بڑی جرت ہے اور اپنے اعمال کو برباد کرنے کے مترادف ہے.
اس سے گریز کیا جائے. پھر وحدت ادیان کا جو تصور ہے، جو ایک علمی بحث ہے کہ عیسائی اور یہودی بھی جنت میں جائیں گے، اور قرآن پاک سے غلط استدلال کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان سے بچنا چاہیے. جو مغرب زدہ لوگ ہیں یا مستشرقین ہیں، وہ یونیورسٹیوں میں یا کالجوں میں یا اپنی تحریرات میں نوجوانوں کو یوں ذہن بگاڑتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے اور اپنا بھی یہی ذہن رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کہہ دیا ہے وہ حرف آخر ہے، اس کے بعد گنجائش نہیں. فرمایا کہ جنت میں ایمان کے بغیر نہیں جا سکتے. یہ نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اس حوالے سے بھی کہ کوئی کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کرے، اگر ایمان نہیں ہے تو جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور اس حوالے سے بھی کہ مجھے اس ایمانی شمع کو محفوظ رکھنا ہے، اس کو بجھنے سے بچانا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو قلب میں ایمان کی شمع روشن ہوئی ہے، اس کو میں نے گمراہی سے، تشکیک سے اور دیگر جو افکار خلاف اسلام ہیں ان کو اختیار کر کے اس کو بجھنے سے، جو اندیشے ہیں جو ہو سکتے ہیں، ان سے بچانا ہے. اور اسی طرح صراحتاً ضروریات دین کا انکار. مثلا کوئی چیز فرض کریں کہ زکوٰۃ دینے کے وقت بوجھ محسوس ہوا، پیسے خرچ کرتے وقت، تو نعوذ باللہ زکوٰۃ کا انکار کر دیا. یہ روزہ رکھنے میں مشقت ہوئی تو روزے کا انکار کر دیا. تو یہ وہ بڑے احکامات ہیں کہ ان کا انکار کرنے سے آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. یا یہ کہ دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، ایک رو ہے، گفتگو چل رہی ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں. چونکہ آدمی جب کوئی بات کرتا ہے تو سب ہنستے ہیں، تو سب ہنسنے والے اس موقع پہ ایک ہی وقت میں دو کام کر رہے ہوتے ہیں، ہنس بھی رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے بڑا لطیفہ میں سناؤں تاکہ اس سے زیادہ ہنسیں. تو اس مسابقت میں شیطان خوب فائدہ اٹھاتا ہے. تو جو لطیفہ اس نے سنایا تھا تو اس سے بہتر لطیفہ سنانے کے لیے جنت کے موضوع پر، فرشتوں کے موضوع پر، قرآن کے موضوع پر، دین کے موضوع پر کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جس سے سنن مبارکہ کی تضحیق ہو گئی، یا نعوذ باللہ ان کی توہین ہو گئی، یا مقدسات کی توہین ہو گئی. تو پھر اس میں شدید اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے اور یہ ایمان سے محروم ہو جائے. تو ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. گریز کرنے کے لیے ایسی مجالس سے گریز کریں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کے دوست ہوں، ظاہر ہے کہ ہر ایک کے دوست ہوتے ہیں، تو وہ دوستوں پہ نظر ثانی کرے کہ کون دوستی کے قابل ہے، اور اس کی باقاعدہ اس کا ایک مضمون ہے کہ دوستی کے قابل کون ہے، جس کے دیکھنے سے اللہ یاد آئے، جس کی گفتگو سے فکر آخرت میں اضافہ ہو. یہ سارے مضامین ہیں. تو آدمی اپنی آخرت کو پیش نظر رکھ کر کے اپنے دوستوں کا انتخاب کرے، اور جن دوستوں سے اس کی آخرت متاثر ہو رہی ہے ان سے معذرت کر لے، کنارہ کشی کر لے. تو دو چیزیں ضروری ہیں کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایمان مومن نہ ہو. تو غیر مومنین کے بارے میں چاہے وہ اچھا کام کر رہے ہوں، یہ تصور بدلنا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے. نہیں، ایمان کے بغیر نہیں جا سکتے. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ایک آدمی کتنی صفات کا حامل کیوں نہ ہو، تو فرض کریں کہ بعض لوگوں کے خیال میں دنیا میں امریکہ اور انگلینڈ جنت ہے نا، تو ویزا ملے گا تو جائے گا نا. سادہ سی بات ہے بھائی. وہ لوگ اطمینان رکھیں گے. مثلا ان کا اطمینان کیا ہے کہ امریکہ کو بہتر سمجھے، امریکہ سے نفرت نہ کرے. وہ اس بارے میں حق بجانب ہیں. ان کو پتہ چلے کہ امریکہ سے نفرت کرتا ہے تو ویزا دیں گے. اگر امریکہ کی برتری پہ یقین نہیں رکھتا تو کبھی ویزا نہیں دیں گے نا وہ. تو جو خدا کی جنت پہ، خدا کے دین پہ برتری کا یقین نہیں رکھتا، یعنی ایمان نہیں رکھتا، تو اس کو کیوں ویزا ملے گا؟ آسان سی بات ہے، کون سی مشکل ہے. اور دوسرا یہ کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں. حفاظت ایمان کے لیے ایسے دوست کہ جو ایمان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ان سے کنارہ کشی، اور اچھی صحبت کی تلاش، وہ بہت ضروری ہے. اس سے انسان کو احساس و ادراک ہوتا رہتا ہے، اصلاح کے مواقع میسر آتے ہیں. اور اگر اچھی صحبت نہ ہو تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. بہت کتنا ہی اچھا کیوں نہ آدمی ہو،
اگر اچھی صحبت نہیں ہے تو بہت اعلیٰ ترین صفات زنگ آلود ہو جاتی. بلکہ اسلام میں جو مراتب کا ترتب ہے وہ اچھی صحبت پر ہے. علم بعد میں ہے، عمل بعد میں ہے، صحبت پہلے. چنانچہ وہ صحابی کہ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لمحے دیکھا، وہ دنیا بھر کے ذی علم سے کہیں اونچا ہے کہ اسے اچھی صحبت میسر ہے. ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تم مومن نہ ہو. اور فرمایا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک مومن نہیں ہوگے. اس میں بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ظاہر ہے کہ معاشرے میں جب ہم لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے اختلافات بھی ہوتے ہیں، خلاف طبیعت باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور اب تو بہت ہی زیادہ ابتری ہو گئی ہے. مثلا میرے افکار کا جو حامل نہیں ہے تو سب سے پہلے میں گمراہی کا فتویٰ لگاتا ہوں. حضرت مولانا مناظر احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں، یہ آج سے 100 سال پرانی بات، کہ نبی کی بات میں تو تعویل ممکن ہے، مولوی صاحب کی بات میں تعویل ممکن نہیں ہے. حالات ایسے بنا دیے گئے. بھائی تو نے میرے قائد کے بارے میں کہا کیسے؟ الیاذ باللہ. تو اختلافات بھی ہوا کرتے ہیں. تو 100 لوگ رہتے ہیں، 20 کی ٹولیاں بن گئی، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. فرمایا مومن ہو کے بھی جنت میں نہیں جاؤ، چلو بھاگو یہاں سے. پہلی شرط ایمان، اور دوسری شرط ہے دائرہ ایمان میں جتنے لوگ ہیں سب ایک دوسرے سے محبت کریں. بریلویوں سے مخالفت ہے، ایک فتویٰ دکھا دیں کہ ہمارے اکابر نے ان کے کفر یا شرک پہ فتویٰ دیا، نہیں ہے تو مومن ہے نا. محبت نہیں ہوگی تو سرکار فرماتے ہیں کھڑے تو ہم ہیں نا آگے، شافع محشر کھڑے ہوں گے نا وہاں پہ. کسی ایک اہل حدیث کے بارے میں فتویٰ دکھا دیں، جب فتویٰ نہیں ہے تو مومن ہے. تو چلیں اب یہ تو بات پھر یوں سمجھیں کہ دور کی ہے. آپس میں آپ دیکھ لیجیے. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ خارش ہے اور خارش بڑھتی رہتی ہے. اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب آپس میں جو فکر ہم 3 لوگوں کا ہے، بس ہم 3 ہی مومن ہیں، باقی سب غلط. تو فرمایا جب تک باز نہیں آؤ گے تو اس وقت تک سروائیو نہیں کرو گے. سب سے پہلی شرط ایمان، اور اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ جو دائرہ ایمان میں ہیں ایک دوسرے سے محبت کے جذبات رکھو. اور صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے مکتب فکر کا نہیں ہے نا، تو ہم استحضار کے ساتھ، یعنی جیسے استحضار اس کو کہتے ہیں جیسے روح کی موجودگی 24 گھنٹے کی زندگی کے لیے 24 گھنٹے روح کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے نا، اسی استحضار کے ساتھ رہتے ہیں کہ یہ بدعتی ہے، یہ گستاخ ہے، یعنی اس میں کمی کا تصور ہی نہیں ہے. اس شان کے ساتھ ہم تہجد پڑھتے ہیں، اس شان کے ساتھ ہم فرض پڑھتے ہیں، اسی کیفیت میں ہم حج کرتے ہیں. یہ صورتحال ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ ان افکار کو ختم کرنا ہوگا. کس نے کہا ہے کہ آپ کسی کے شاگرد بنیں یا بیعت ہوں، لیکن دل کی کیفیت کو تو اچھا کر سکتے ہیں نا. توبہ کریں یا اللہ آپ معاف فرما دیجیے. ایک مومن کے بارے میں اچھا گمان نہیں کر سکتا. 2 باتیں ہو گئی. اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ. ایمان لے آئے تو دوسری شرط ہے کہ جب تک محبت نہ کرو. اب محبت کیسے ہو؟ اب اس کے لیے یہ کہ یہ تو بہت مشکل ہے. جس کو میں ساری زندگی برا کہتا رہا اب میں اس کی دعوت کروں. میں تو یہ کہتا رہا کہ بدعتی پہ خرچ کرو گے تو یہ تو بدعتی کی توقیر ہے اور یہ تو دین کو منہدم کرنے والی بات ہے وغیرہ وغیرہ. مفتی زکریا صاحب ٹھیک ہے، جب آدمی بہت اہتمام سے سر ہلاتا ہے تو پتہ چلتا ہے سو رہا ہے. وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ میں سو نہیں رہا. تو اب کیسے کریں؟ کوئی جھکنے کو تیار نہیں. تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ تمہاری حد درجے کی نفرتیں، دوریاں لمحوں میں ختم ہو جائیں گی. وہ کیسے ہوں گی؟
فرمایا کہ طریقہ اس کا ہم بتاتے ہیں کہ اللہ نے ان دوریوں کو ختم کرنے کے لیے ایک تحفہ بھیجا جسے سلام کہتے ہیں، اور وہ اپنے نام کو بھیجا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں ایسی چیز نہ بتاؤں جسے تم کرو تو تم میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے؟ تو ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ باتیں ہیں نا، ان کی ایک تاثیر یہ ہے کہ ان میں تجربے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بغیر تجربے کے 100% مؤثر ہوتی ہیں۔ اب میرے اور آپ کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈال سکتا ہے کہ یار میں نے سلام کر بھی لیا تو وہ اتنی دوریاں کیسے راضی ہوگا؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ سرکار نے کلیہ بیان فرمایا، اس سے بہتر کلیہ ہو نہیں سکتا، سلام کر کے تو دیکھو تم، افشوا السلام بین۔ اور اس میں ایک خوبصورت ترین نقطہ یہ ہے کہ تم جو سمجھ رہے ہو کہ عزت نفس مجروح ہوگی میری، تو اس میں بھی تمہیں تھوڑا سا ایک طرح سے تحفظ دیا گیا ہے، بے شک یہ تمہاری عیب والی سوچ ہے۔ افشوا السلام بینکم، تم کثرت سے سلام کی عادت کر لو۔ تو اب فرض کریں کہ 10 لوگ ہیں، ان میں تمہارا مخالف بھی کھڑا ہوا ہے، تو تم سلام کرتے جاؤ، اسی رو میں سلام کرو گے تو تمہارا تھوڑا سا بھرم یہ رہ جائے گا، گوڈا اونچا کہتے ہیں نا، وہ یہ رہے گا بھئی میں نے تو سب کو سلام کیا تو اسی رو میں کر لی۔ ہم اسی میں تمہارے لیے محبت کے جذبات پیدا کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا تھا نا جب صلح نامہ طے پا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ ہم جائیں عمرے کے لیے، تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں اگلے سال آئیے گا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ صلح ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا جی اگر اب چلے گئے نا تو ساڈی رہندی نہیں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے اگلے سال آ جائے۔ یہ سرکار کا ظرف ہے۔ تو کیا نہ بتاؤں کہ جس ایسی بات کہ جسے تم کرو تو تم میں محبت پیدا ہو جائے۔ حضور ضرور فرمائے کہ سلام کو آپس میں پھیلاؤ۔ طبیعت مانے یا نہ مانے، مشاہدے اور تجربے میں جائیں گے تو آپ ایک نمبر نیچے ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سلام آپس میں محبت کا ذریعہ ہے، تو واللہ باللہ تاللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سلام محبت کے حصول کا، محبت کے وصولی کرنے کا، محبت کے پھیلنے کا ذریعہ۔ یہ مومن کی شان ہے کہ سرکار کی ذات پر بھی یقین ہو، سرکار کی بات پر بھی یقین ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے مجھے بھی صحیح فہم اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔